پروفیسر البرٹ آئنسٹائن نے 20ویں صدی کی سائنس میں عظیم انقلاب برپا کیا، مگر ان کی زندگی کا آغاز نہایت معمولی تھا۔ 3 سال کی عمر تک وہ بولنا شروع نہ کر سکا۔ بظاہر وہ ایک معمولی باپ کا معمولی بچہ تھا۔ 9 سال کی عمر تک وہ بالکل عام بچہ دکھائی دیتا تھا۔ اسکول کی تعلیم کے زمانے میں ایک بار وہ اسکول سے خارج کر دیا گیا، کیونکہ اس کے استادوں کا خیال تھا کہ اپنی تعلیمی نااہلی کی وجہ سے وہ دوسرے طالب علموں پر برا اثر ڈالتا ہے۔ زیورخ کے پولی ٹیکنیک میں اس کی پہلی بار داخلہ نہ مل سکا، کیونکہ آزمائشی امتحان میں اس کے نمبر بہت کم تھے۔ چنانچہ اس نے مزید تیاری کر کے اگلے سال داخلہ لیا۔ اس کے ایک استاد نے اس کے بارے میں کہا، البرٹ ایک سست کتا ہے۔ 20 سال کی عمر تک البرٹ آئنسٹائن میں کوئی غیر معمولی آثار نظر نہ آتے تھے، مگر اس کے بعد اس نے محنت شروع کی تو وہ اس بلندی تک پہنچا جو موجودہ زمانے میں بمشکل کسی دوسرے سائنسدان کو حاصل ہوئی۔ اسی بنا پر اس کے ایک سوانح نگار نے لکھا ہے، ہم کو جاننا چاہیے کہ آئنسٹائن بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی طالب علمی کے زمانے میں ممتاز رہا ہو۔ آئنسٹائن نے اپنے پہلی سائنسی کتاب اس وقت شائع کی جبکہ اس کی عمر 26 سال تھی۔ اس کے بعد اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ آئنسٹائن کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ وہ نہایت سادہ غذا کھاتا تھا۔ وہ اکثر آدھی رات تک اپنے کام میں مشغول رہتا تھا۔ اس کو اسرائیل کی صدارت پیش کی گئی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ سیاست انسانیت کا کینسر ہے۔ 1933 میں اس نے ہٹلر کی جرمنی کو چھوڑ دیا۔ ہٹلر کی حکومت نے اعلان کیا کہ جو شخص آئنسٹائن کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 20,000 مارک انعام دیا جائے گا۔ اس زمانے میں یہ رقم بہت زیادہ تھی، مگر آئنسٹائن کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اتنی قائم ہو چکی تھی کہ کوئی اس انعام کو حاصل کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ تاریخ میں اس طرح کی بہت مثالیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ بڑا انسان بننے کے لیے بڑا بچہ پیدا ہونا ضروری نہیں۔ معمولی حیثیت سے آغاز کر کے آدمی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، بشرطیک کہ وہ جد و جہد کی شرائط کو پورا کرے۔ بلکہ وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جن کو مشکل مواقع میں زندگی کا ثبوت دینا پڑے، کیونکہ مشکل حالات عمل کا محرک ہوتے ہیں۔ وہ آدمی کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں۔ نیز زندگی کے بہترین سبق ہمیشہ مشکل حالات میں ملتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ یہ واقعہ مولانا وحید الدین خان کی کتاب راز حیات سے لیا گیا ہے۔